اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا بے شک صفا پہاڑی والمروۃ اور مروہ من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت پس جو کوئی حج کرے گھر کا بیت اللہ کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح تو کوئی حرج نہیں، علیہ اس پر یا کوئی گناہ نہیں اس پر، ان یطوف یہ کہ طواف کرے وہ، بہما ان دو پہاڑیوں کا، ومن تطوع اور جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن بلائی، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، شاکرن قدردان ہے، علیم جاننے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو ہم نے نازل کیا، من البینات واضح نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت رہنمائی، من بعد اس کے، ما بیناہ کہ بیان کیا ہم نے اس کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان پر، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون اور ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے، الا الذین بے شک وہ لوگ، الا الذین مگر وہ لوگ، تابوا جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کی، وبینوا اور بیان کر دیا، فاولئک پس یہی لوگ، اتوب علیہم میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وانا التواب الرحیم اور میں توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم کفار اور وہ کافر ہی تھے، یعنی کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکۃ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، لا یخفف نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون اور نہ وہ ڈیل دیے جائیں گے، وإلہکم اور تمہارا معبود، الہ واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، الرحمن الرحیم جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ بے شک صفا اور مروہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ یہ دو پہاڑیاں ہیں جو کعبۃ اللہ سے مسجد حرام سے تھوڑے فاصلے کے اوپر موجود ہیں، اور ان دو پہاڑیوں کے درمیان تقریباً 450 میٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ تو یہ جو دو پہاڑیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ شعائر ہر وہ چیز ہے جو عبادت کے لیے کوئی علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہے تو وہ شعائر اللہ میں آتی ہے۔ جس طرح مسجد ہے تو یہ عبادت کے لیے ایک علامت اور عبادت کے لیے استعمال ہوتی ہے تو یہ بھی شعائر ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا جو جانور کعبۃ اللہ کے اندر حج کے دوران مسجد حرم کے اندر جو ہوتا ہے قربان ہوتا ہے اس کو بھی شعائر اللہ کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ تو جو بھی چیز عبادت کی علامت بن جائے وہ شعائر اللہ ہے۔ تو صفا اور مروہ کو بھی شعائر اللہ کہا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو جو آدمی بھی حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں کا طواف کرے، ان دونوں کے درمیان۔ اب اس کی شان نزول کے متعلق بہت سارے واقعات آتے ہیں کہ جو انصار صحابہ تھے اسلام لانے سے پہلے، جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس وقت یہ
بتوں کی ایک جو بت تھا اس کی پرستش کرتے تھے اور اس کے لیے تلبیہ کہتے تھے، اور وہ غالباً مشلل نامی پہاڑی کے اوپر وہ بت انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور جب اس کا تلبیہ پڑھ لیتے تھے تو پھر وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، چکر لگانا، اس کو وہ اپنے یہ گناہ سمجھتے تھے، اس لیے وہ نہیں کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اس حوالے سے ان کو تردد ہوا اور انہوں نے سوال کیا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، چونکہ یہ جو حج ہے اور جو حج کے شعائر ہیں اور اس کے جو مناسک ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں، آپ کی ملت کے اندر یہ چیز شامل ہے، آپ نے ہی یہ حج کے طریقے سکھلائے تھے، تو صفا اور مروہ کی جو سعی تھی وہ بھی پہلے ہوتی تھی، تو اس لیے وہ تردد کے بعد جب سوال ہوا تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ آپ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر سکتے ہیں، اس میں گناہ والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ اور دوسری اس کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ ایک بت تھا جو صفا کے اوپر رکھا ہوا تھا پہلے، اور ایک مروہ کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر تو لگاتے تھے لیکن وہ بتوں کے سامنے وہ چکر لگاتے ہوتے تھے۔ تو اسلام کے بعد جب وہ بت نہیں رہے تو پھر بھی ان کو یہ اس معاملے کے اندر تردد ہوا، تو انہوں نے سوال کیا، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہاں پہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے ہیں، تو حج کر رہے کوئی یا عمرہ کرے تو وہ ان دونوں کا طواف کرے گا، ان دو چیزوں کا۔ اب اس کے اندر ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ اگر کوئی بندہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرے گا تب بھی معاملہ اس کا حج اور عمرہ مکمل ہو جائے گا، ظاہری جو لفظ ہیں اس سے یہ لگتا ہے، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کی نفی کی ہے۔ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگائے بغیر بھی معاملہ ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر ایسا ہوتا کہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر نہ لگانا بھی اس سے بھی کام چل جاتا، تو یہاں پہ ان یطوفا بہما کی جگہ اللہ یطوفا بہما ہوتا، کہ یعنی اس کے ان دونوں کے درمیان طواف نہ کیا جائے۔ تو یہاں پہ ظاہری لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے درمیان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے گی، پیارے نبی علیہ السلام کا سکھایا ہوا طریقہ ہی ایسا ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور کوئی بھی انسان، جو بھی انسان خوشی کے ساتھ کوئی بھی بلائی کا، نیکی کا کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایک تو قدردان ہے کہ وہ انسان کے نیک عمل کی قدر کرتا ہے، اور علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ انسان نے کس نیت کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے۔ نیت اگر اچھی ہے تو عمل انسان کا اللہ تعالیٰ کے یہاں باقی رہتا ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، کہ بے شک وہ لوگ جو ہم نے آیتیں نازل کی ہیں، ہماری اتاری ہوئی دلیلیں اور جو ہدایت ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، کہ ہم نے کتاب میں اس کو لوگوں کے لیے بالکل واضح طور پر بیان کر دیا ہے، تو ایسے لوگ لوگوں سے ہدایت کی بات یا یہ جو دلیلیں ہیں یہ چھپا لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللاعنون، ان لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والے لوگوں کی بھی ان کے اوپر لعنت پڑتی ہے۔ اور اس سے جو ہے وہ کتاب سے مراد پہلی جو کتب ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی یہود و نصارہ پہلے یہ کام کرتے ہوتے تھے کہ وہ حق بات کو چھپا لیتے تھے لوگوں سے، اور حق بات لوگوں کے سامنے صحیح طرح سے بیان نہیں کرتے تھے، دلائل کے اندر توڑ مروڑ کرتے تھے اور آیات کے اندر تبدیلیاں بھی پیدا کر دیتے تھے۔ اور کتاب اللہ جو ہماری کتاب ہے قرآن کریم، اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے، اگر کوئی انسان اس کی ہدایت اور اس کے دلائل کو چھپا لے گا، لوگوں کو سامنے بیان نہیں کرے گا، یا حقیقت سے توڑ مروڑ کے معنی کے اندر تبدیلی پیدا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، تو یہ کام جو ہے یہ لعنت کا سبب بنتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی لعنت نہیں بلکہ تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت اس انسان کے اوپر پڑتی ہے۔ الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم۔ اب ان کی جو توبہ ہے اس کی شرائط کیا ہیں، کہ یہ ایسے لوگ اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد وہ اصلاح کر لیتے ہیں اور اس چیز کو بیان بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر میں جو ہے وہ مہربان ہوتا ہوں، ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں۔ اب اس کے اندر اصلاح اور بیان کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ جب بھی کوئی انسان حق کی بات کو چھپاتا ہے، دلیل کی بات کو چھپاتا ہے،
تو آگے جو لوگوں کو اس نے بتایا ہے غلط معنی یا مفہوم، تو لوگ تو اس طرح عمل کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ انسان صرف توبہ کر لے تو لوگوں کو تو نہیں پتہ چلے گا کہ اس انسان نے اپنے اس عمل سے توبہ کر لی ہے۔ تو اس کے لیے توبہ صرف اکیلی توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے وہ اصلاح بھی کرے گا، آئندہ کبھی حق کی بات کو نہیں چھپائے گا اور لوگوں کے سامنے پورا حق بیان کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کرے گا کہ یہ والی بات جو ہے میں نے پہلے چھپائی تھی یا میں نے غلط بیانی کی تھی، تاکہ لوگ بھی اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا تو لوگ اسی طرح غلط طریقے کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے اور اس کے اوپر اس کا گناہ پڑتا رہے گا۔ تو اس لیے اس کے لیے ضروری ہے اصلاح کے ساتھ ساتھ یہ بیان بھی کرے، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جب بھی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربانیاں کرتا ہے اور اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ جو لوگ کفر کی حالت کے اندر مر جائیں تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی بھی، اور تمام لوگوں کی لعنت ان کے اوپر پڑتی ہے کفر کی حالت کے اندر جو بھی انسان مرتا ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ اب یہ جو ایک تو لعنت ان کے اوپر پڑتی ہے، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیش رہیں گے، جہنم کی آگ کے اندر ان کو جلایا جائے گا اور ان سے عذاب ایک لمحے کے لیے بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی کسی طرح کی ان کو ڈھیل دی جائے گی، برابر ان کو عذاب جہنم کے اندر ملتا رہے گا، اور کسی طرح کی کوئی مہلت یا درمیان کے اندر کوئی وقفہ ان کو نہیں دیا جائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور وہ الرحمن ہے، یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور بہت زیادہ مہربان بھی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الہ ہونے کی تاکید بیان کی ہے۔ پہلے فرمایا کہ تمہارا جو الہ ہے وہ ایک ہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، دو بار یعنی ایک بات کو دہرایا گیا ہے الگ الگ انداز کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی، کسی کو معبود نہیں سمجھا جائے گا، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور وہ معبود اس کی صفات کیا ہیں کہ وہ الرحمن اور الرحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ یہ الرحمن الرحیم کی ہم سورہ فاتحہ کے اندر پہلے تفصیل پوری بتا چکے ہیں کہ الرحمن اور الرحیم کے اندر جو رحمتوں کی وسعت ہے اور رحمتوں کا جو مفہوم ہے وہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے۔